أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین کرام، اسماء حسنہ کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ اس کے دین کو سمجھنے اور اس پر یقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. آج ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الغفور، الغفار، غافر الذنب، العفو، اسی طریقے سے بعد میں التواب بھی آئے گا. الغفور، الغفار، غافر الذنب سب کے معنی بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا. الغفور 91 مرتبہ آیا ہے، 91، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اور اسی طریقے سے الغفار بہت زیادہ معاف کرنے والا 5 جگہوں میں آیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام اپنی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. سورہ نوح آیت نمبر 10. اسی طریقے سے غافر الذنب وقابل التوب، سورہ غافر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا. الغفور، الغفار اور مغفرت کے معنی اصل میں غین فا را کا مطلب، غفرہ کا مطلب چھپانے کے معنی میں، ڈھانکنے کے معنی میں. یعنی بعض عرب کہتے ہیں اسبغ ثوبک بالسواد فهو اغفر لوسخه، اپنے کپڑے کو کالے رنگ سے رنگا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے گندگی جو ہے وہ کالا رنگ چھپا دیتا ہے گندگیوں کو. پرانے زمانے میں عرب کہتے تھے، جبکہ اسلام نے الحمدللہ سفید کپڑا پہننے پر ابھارا. جب ہم الغفار یا الغفور اللہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرنے والا، ان پر اپنی رحمت، اپنی شفقت کا لباس ڈالنے والا، اور یہ کہ اپنے بندے کی حقیقت اور اس کی گناہوں کو دوسرے مخلوقوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے کھولتا نہیں ہے اور ان کو ایکسپوز نہیں کرتا ہے بلکہ چھپاتا ہے اور ان کو رسوا نہیں کرتا ہے دوسروں کے سامنے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور احسان ہے بندے پر. امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الغفور بہت زیادہ معاف کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ وہ معاف کرتا ہے اور جو بھی اس سے توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول کرتا ہے. اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا محتاج ہے. جی، ہر انسان محتاج ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد غلطی کرتی ہے، گناہ کرنے والی ہے، اور بہترین گناہ کرنے والے کون ہیں؟
جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے پر معاف کرنے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. العفو کے معنی معاف کرنے والا. قرآن میں 5 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے العفو کا لفظ لایا ہے، العفو کا لفظ ذکر کیا ہے، اس کا نام، جس میں 4 مرتبہ غفور کے ساتھ آیا ہے، الغفور کے ساتھ، جیسے ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. عفو کے معنی یہ عربی میں فعول کے وزن پر اس کا مطلب ہے گناہ کو معاف کر دینا اور اس پر سزا نہ دینا. اور عفا یا عفو کے اصل معنی جو ہے مٹانے کے معنی ہے، اصل معنی مٹانے کے معنی ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایکسٹریم، بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العفو کا مطلب وہ جس کی معافی بڑی شامل ہے، سارے مخلوقات پر شامل ہے، اور جو بندے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کو توبے سے نوازتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور بندوں سے یہ محبت کرتا ہے کہ اس کی معافی اور مغفرت کے لیے جو اسباب ہیں ان اسباب کو بندے تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر، یعنی الغفور، الغفار، غافر الذنب، العفو، ان پر ایمان لانے کا کیا تقاضا ہے؟ سب سے پہلے جب بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کی گناہیں ہیں، اس کے فرائض صحیح طریقے سے بجا نہیں لا سکتا، غلام ہے، غلامی صحیح طریقے سے غلامی کا حق ادا نہیں کر سکتا، پھر جو محرمات ہیں ان کا بھی ارتکاب کرتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی معاف کرنے کی صفت جب انسان سوچے کتنا بڑا رحیم ہے، کریم ہے، کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے. تو اس سے یہ لازم ہے کہ بندہ اپنے ایسے آقا سے محبت کرے، ایسے پروردگار سے محبت کرے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بندے کو ایک امید اور ایک یقین دلاتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے ضرور معاف کرے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور انشاءاللہ ضرور وہ معاف کرے گا. تو بندہ مایوس نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، حد سے زیادہ تجاوز کیا، میرے احکام کا لحاظ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ بن جانا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اسی طریقے سے ان ناموں پر یقین کرنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 114 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے بعض حصوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکری للذاکرین،
یہ ذکر کرنے والے، یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ کہ ہم نیک عمل کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے کروائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم جیسے جیسے غلطی کریں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، یہ تمہاری نیکی اگلے گناہ کو مٹا دے گی۔ اور یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں بے دھڑک نافرمانی کرتا رہے، جرأت آ جائے اس کو نافرمانی پر، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علماء نے کہا، سلف نے کہا کہ تم اپنے گناہوں کے چھوٹے ہونے پر مت دیکھو، میں نے کیا کیا، معمولی گناہ تو کیا، نہیں، تم یہ دیکھو کتنے عظیم پروردگار کی تم نے نافرمانی کی، وہ کتنی بڑی ہستی ہے، وہ کیسی ہستی ہے، وہ کیسی ذات ہے، سبحان اللہ، جو ہمارے گناہوں کو ہر گناہ پر، ہر عمل پر نظر رکھی ہوئی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو لہٰذا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سے گناہ سے اللہ ناراض ہو جائے، ہر گناہ سے، ہر خطرے سے ڈرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہی شیوہ تھا، معمولی ان سے گناہ ہو جاتا اور وہ ہمیشہ اس پر جو ہے افسوس کرتے رہتے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، سورہ اسراء آیت نمبر 25، اگر تم نیک رہو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنی طرف پلٹنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم، سورہ نمل آیت نمبر 11، کہا کہ سوائے اس شخص کے جس نے ظلم کیا، گناہ کیا، پھر گناہ کے بعد نیک عمل سے اپنے عمل کو بدلا، نیک عمل کیا، فإنی غفور رحیم، تو ایسے آدمی کو میں بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر بھروسہ کر کے گناہیں کرتے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو فرق ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں پڑنے میں، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 218 میں، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، محنت کی، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی رحمت کی امیدواروں کے بارے میں کیا بتایا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، ظالموں کے بارے میں، فاسقوں کے بارے میں نہیں۔ تو جو شخص اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے وہ ہر چیز کو اس کی جگہ رکھتا ہے، لیکن جاہل جو اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط فہمی میں رہتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا، اور گناہوں میں نعوذ باللہ اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ویسے نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے آپ کو بلانے کو رکھ دیا، خود اپنے آپ کو بھول گئے، اور یہی لوگ فاسق اور بدکار لوگ ہیں۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حوالہ دے کر، یا غفار، او بہت زیادہ معاف کرنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اسی لیے حدیثوں میں استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ استغفار کی اتنی فضیلت ہے
کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو نوازتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملات کو خراب کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بندے سے روکنے والے اس کی گناہیں ہوتی ہیں، اور جب بندہ استغفار کرے اور اس کی گناہیں ختم ہو جائے تو اس کی نعمتوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، اس کی نعمتیں مسلسل آتی رہتی ہیں۔ لہذا استغفار ساری مشکلات کا حل ہے، ساری مشکلات کا حل ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم چلتے ہوئے پھرتے ہوئے بستر پر دسترخوان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو، کیونکہ پتہ نہیں اللہ کی مغفرت کب اترتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر بندہ قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں گناہوں کے 2 لائن، نام اعمال ہے سامنے، اوپر گناہ نیچے گناہ، اور بیچ میں اگر استغفار پائے گا تو خوش ہوگا، کیونکہ استغفار بھی الحمدللہ اس نے اللہ کی توفیق سے کی۔ اور سب سے زیادہ مشہور استغفار کے کلمات میں سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ استغفار کے لیے بہترین کلمات، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف اور اپنی تقصیر کا اعتراف، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال، یہ بہت ہی اہم دعا ہے، ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول مجھے ایک دعا سکھائیے، میں ان دعا کو نماز میں پڑھتا رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور ان گناہوں کو تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے اے اللہ خاص مغفرت مجھے عطا فرما، ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے بندوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسا پکڑتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کو اور اتنی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرعون اور ابو جہل اور ان نمرود اور شداد جیسے ظالموں کی مثال ہے کہ آدمی کسی کو پکڑتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ پکڑتا ہے، نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے گناہوں کو چھپانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو چھپائے گا، اس کو معاف کرے گا۔ لیکن جو بندہ، ایسا بندہ جو نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے علی الاعلان گناہ کرتے پھر رہا ہے، گناہوں کو پھیلا رہا ہے نعوذ باللہ شرم کے بغیر، تو ایسے آدمی کو روکنا چاہیے اور اس کے لیے جتنے مسائل ممکن ہوں ان گناہوں سے اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا آدمی ہے جو نعوذ باللہ ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غفور کے ساتھ الرحیم، کبھی العفو، کبھی العزیز، اس قسم کے بہت سارے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے نام کو پہچاننے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام الغفور، الغفار، غافر الذنب، العفو، اسی کے معنی میں التواب، توبہ قبول کرنے والا، بندوں پر توبہ کرنے والا، قرآن کریم میں 11 جگہوں میں نام آیا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عربی زبان میں تابا یتوب کہتے ہیں لوٹنے کے معنی میں، تو توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دور جانے کے بعد
گناہوں میں پڑنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار اور توبہ کے ذریعے وہ واپس آتا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ توبہ کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو اس سے توبہ کرتے ہیں جی، اور ان کو سزا دینے سے معاف کر دیتا ہے جی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں دو احسانات ہوتے ہیں توبے کے تعلق سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبے کی توفیق دیتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان۔ پھر اس کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے توبے کو قبول فرماتا ہے۔ علامہ زجاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایکسٹریم کے معنی میں بہت زیادہ توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ کیا مطلب؟ کہ بار بار بندوں پر توبہ کرنے والا، یعنی ایک بندہ بار بار گناہ کرتے رہتا ہے تو اس کے گناہ کو بار بار اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، پوری زندگی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے جو آثار ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا اس سے پہلے بھی، کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ اللہ تعالیٰ ہی توبے کی توفیق دیتا ہے اور پھر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس بندے سے جی اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کس سے؟ جو آدمی اپنے صحرا میں اپنی سواری کو کھو جاتا ہے اور زندگی سے مایوس ہو کر وہ سو جاتا ہے، تلاش کرتا ہے ایک سی سواری جس پر پورا اس کا ساز و سامان تھا، گم ہو گئی جی۔ پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ تو بندہ جتنی خوشی کے ساتھ اس وقت کیا کہتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جی اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کے پاس، نبی کے پاس یا فلاں کے پاس جا کر توبہ نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے جو توبہ اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کرنے والا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں اسی طریقے سے جتنی عبادتیں اللہ کے لیے خالص ہیں، بالکل یہ عبادت کہ توبہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ یہ لوگ جو بعض لوگ پوپ کے پاس یا اپنے بڑے کیا نام ہے نیک آدمیوں کے پاس، مختلف مذہب والے یا ولی اولیاء کے پاس جا کر معافی مانگنا اور یہ کہ آپ جو ہے معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دے گا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اتنے انعامات ہم پر کر رہا ہے، پھر بھی جو ہے ہم اس کی معصیت اور اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور توبے میں جلدی کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ توبہ جو ہے ہم بعد میں کریں گے، نہیں، جتنے جلدی ممکن ہو فوراً توبہ کرنا چاہیے، فوراً پلٹنا چاہیے اللہ کی طرف، کیونکہ موت کب آئے گی نہیں معلوم۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بار بار دعا کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ مجھے موت سے پہلے خالص توبے کی توفیق عطا فرما۔ توبے کے کچھ شروط ہیں۔ توبے کے شروط یہ ہیں کہ آدمی اپنے گناہ کو، جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ برابر روزانہ توبہ کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے، یہ تو نعوذ باللہ گناہ پر اصرار ہوا، توبہ کہاں ہوا؟ توبہ نہیں ہوا۔ پہلے گناہ کو چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات، جتنی تقصیر ہوئی اس پر معافی مانگنی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے نعوذ باللہ میں نے کیا کیا، میں نے غلطی کی، میں نے کیسے جو ہے اس طریقے سے مجھ سے یہ کام کیسے ہوا، افسوس، زندگی پر افسوس۔
پھر نمبر 3، پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کہ نعوذ باللہ میں اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا، یہ ہوا جو ہو گیا بس اللہ معاف کر دے یا اللہ، اے اللہ ہم پر ستر کر دے یا اللہ، تو ستیر ہے، تو ہمارے گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیک عمل کے ذریعے دوبارہ جو ہے اس کو بدلنا چاہیے اور اپنے عمل کو، اچھے عمل کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور علماء نے کہا اس کے علاوہ اگر کسی بندے پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے تو اس کو مال لوٹانا چاہیے، کسی کو جو ہے تکلیف دیا ہے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا مطلب۔ اور اگر بندہ توبہ اس طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبے کو قبول فرماتا ہے۔ بندہ زندگی کے پورے مرحلے میں توبے کا محتاج ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے جو راستہ ہے، اس راستے میں سب سے پہلی منزل توبہ، بیچ توبہ، آخر توبہ۔ اللہ کی طرف جانے والا بندہ کبھی توبے کو چھوڑ نہیں سکتا موت تک۔ اگر ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کو جاتا ہے توبے کے ساتھ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں فَالتَّوْبَةُ هِيَ بِدَايَةُ الْعَبْدِ وَنِهَايَتُهُ، بندے کے لیے ابتدا بھی توبہ اور انتہا بھی توبہ، اور کہا وَحَاجَتُهُ إِلَيْهَا فِي النِّهَايَةِ ضَرُورِيَّةٌ كَمَا أَنَّ حَاجَتَهَا إِلَيْهَا فِي الْبِدَايَةِ كَذَلِكَ، جیسا شروع میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے آخر میں بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار جو دیکھا جاتا ہے کہ عمل آخر میں کیا عمل ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا آخری عمل کیسے گزرا، کیسے رہا۔ اگر کسی کمپنی میں ایک آدمی زندگی بھر بہت اچھا کرتا رہا لیکن نکلتے ہوئے جو ہے لڑ کر اپنے مالک سے جو ہے جھگڑا کر کے اس پر مقدمہ دائر کر کے اگر گیا تو اچھا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ لہذا آخری عمل بہت اچھا ہونا چاہیے اور ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اس کا محتاج ہے اور ضروری ہے اور ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ نور آیت نمبر 13 میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدنی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں صحابہ جنہوں نے ایمان کے بعد صبر کیا، ہجرت کی، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹایا، ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو، اور بتایا کہ کامیابی توبے پر ہے۔ تو جب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے توبہ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا ہے وہی ظالم لوگ ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قسم العباد الى تائب وظالم وما سمى قسم ثالث البتہ، بندوں کو اللہ نے 2 قسموں میں تقسیم کی، یک تو توبہ کرنے والا یا ظالم، تیسری قسم کوئی نہیں ہے، یا تو توبہ کرنے والا یا ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ تو لہذا فرمایا وَأَوْقَعَ اسْمَ الظَّالِمِ عَلَى مَن لَّمْ يَتُبْ، اور ظالم کس کو کہا؟ جو توبہ نہیں کرتا ہے۔ تو توبہ نہ کرنے والا اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا ہے، اور اپنے عیب کو اور اس کی تقصیر کو نہیں پہچانتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فواللہ انی لاتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اسی طریقے سے سورہ نصر کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں
پڑھتے تھے دعا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. تو لہٰذا انبیاء بھی توبے کے محتاج ہیں، انبیاء بھی توبے کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ سے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرو اور استغفار کرو، معافی مانگو. تو ہم کون ہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی، کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے. ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کرانے والوں کے نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.